بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں سبق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا، اور جو ہمارے مراقبہ مشارب چل رہے ہیں، جو 5 مراقبہ مشارب ہیں، اس میں سے یہ چوتھا ہے اور مجموعی طور پہ 14واں سبق ہے۔ اس کی نیت کیا ہے کہ فیض آتا ہے تجلیات صفات سلبیہ کا۔ یہ کون سا فیض ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی سے۔ لطیفہ خفی کہاں ہے؟ سیدھے پستان سے 2 انگل ببائل سینہ، یہ لطیفہ خفی کی جگہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی سے یہ وہ فیض ہے تجلیات سلبیہ کا، صفات سلبیہ کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی سے ملا تھا۔ تو یہ وہی فیض ہے، مگر کیسے آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی سے ہمارے مشائخ اعظام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سے ہوتے ہوئے ہمارے لطیفہ خفی پہ، اور یہ فیض ہمارے قلوب کے اندر۔ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، وہ جسم سے، مکان سے، زبان سے، حال سے، یعنی ہر چیز سے اللہ پاک جو ہے وہ پاک ہے، اور نہ اس کا کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ حدوث کی نشانی ہے، یعنی یہ ایسی نشانی کہ تخلیق کیا گیا، تو وہ تخلیق سے، ہر قسم کی تخلیق سے پاک ہے، اور وہ تمام قسم کے کمالات حق تعالی شانوں کی جانب کے لیے ثابت ہیں، یعنی اللہ پاک کی ذات تمام کمالات کی حامل ہے۔ جو کمال ہو سکتا ہے حقیقت میں، وہ اللہ پاک کی ذات میں موجود ہے، اور ہر قسم کے وہ عیب سے وہ پاک ہے۔ اور اس کا اثر حضرت فرماتے ہیں، اس لطیفے کی فنا یہ ہے کہ سالک اس مقام میں حق تعالیٰ سبحانہ حق تعالیٰ کو تمام عالم سے ممتاز و منفرد پاتا ہے، اور جمیع مظاہر سے مجرد و یگانہ دیکھتا ہے۔ یعنی اس مقام پہ جب سالک پہنچ جاتا ہے، اس کی ایک عجیب کیفیت ہے کہ وہ اللہ پاک کو اب اللہ کی ذات میں وہ ایسا مستغرق ہے کہ وہ اب اللہ کی ذات کو ہر ہٹ کٹ کے ہر چیز سے الگ دیکھتا ہے وہ۔ اور میں نے جیسے عرض کیا تھا، یہ اندر کے حقائق ہیں، جملے اس کو حقیقت میں ویسے نہیں سما سکتے کہ جیسا اس حقیقت کا حق ہے، مگر جب آپ ان لطائف میں محنت کریں گے، اور محنت کا مطلب ہے کہ پرہیز، تقویٰ، اور پھر ہر لطیفے پہ زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے کی کوشش، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ظاہری باطنی ترقیات سے نوازیں گے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔